سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات اور احادیث پڑھنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے کے بعد آپ کو مجھے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب پر، تمام مذاہب اور ادیان میں خوشیاں منانے کے ایام اور تہوار مقرر کیے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل کامل اکمل دین ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ضابطہ حیات ہے، تو اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے لیے سال میں 2 دن دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پہ 2 دن خوشی کے منائے جاتے تھے۔ کریم آقا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانہ جاہلیت میں ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے، لہو لعب، گانا ناچ، کود کھیل ہیں، لڑائیاں، اب تک ہمارے ہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں، رچھاندیاں لڑائیاں، کتیانی لڑائیاں میلوں پر، یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیزیں رائج رہی۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اپنی امت کو خوشی منانے کے لیے 2 دن عطا فرمایا، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 بڑے اہم ترین کام جڑے ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ حج کی ادائیگی اور عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کے بعد منائی جاتی ہے۔ روزہ اور حج جیسی عظیم عبادات کے باعث عیدین کے ایام کی فضیلت بھی عام دنوں سے بڑھ جاتی ہے، مگر عید الاضحیٰ کے ساتھ قربانی کا عمل مبارک بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے عید قربان بھی اس کو کہتے ہیں۔ ذرا ہم نظر ماریں قربانی کب سے شروع ہوئی، تاریخ میں اگر نظر دوڑائی جائے تو سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ حابیل اور قابیل نے دی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی مسترد ہو گئی۔ حابیل کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، قابیل کی ریجیکٹ ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے جاؤں، وہ بات تو ان کو سامنے دکھا دی گئی کہ اس کی قبول ہے، اس کی قبول نہیں، اور پھر ان عناد میں قابیل نے حابیل کو مار دیا، حسد اور بغض کینہ پیدا ہوا۔ اللہ نے حضور کی امت میں اس عمل کو چھپا دیا کہ بتایا نہیں جائے گا کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں، نشانیاں بتا دیں کہ بھئی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچنا ہے نہ خون پہنچنا ہے، اس کی بارگاہ میں تمہارے دل کی نیت، اخلاص، خلوص اور تقوی پہنچے گا، یہ بتا دیں۔ حضور کی امت پر اس کے عیبوں پر پردے ڈال دی۔ اگر یہ بات سامنے ہوتی تو جناب اتنی موٹی موٹی قربانیاں پڑی ہونی تھی اور شہر میں بدبو مچی ہوئی ہونی تھی۔ بھائی دیکھو نا جی، کون کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، کون کہتا ہے میں بے ایمان ہوں، ہاں جی میرا پیسہ حرام کا ہے، میں سود کی کمائی کھاتا ہوں۔ بھئی سودیوں کی، حرام خوروں کی، بے ایمانوں کی، نو سربازوں کی، چوروں کی، ڈاکوؤں کی، جو غصب کرنے والے ہیں ان کی، یتیموں کا مال کھانے والے، مسکینوں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا خون چوس کر موٹی موٹی تازی تازی قربانیاں دینے والوں کی اگر قربانیاں پڑی ہوتی، آسمان سے آگ آتی نہ اٹھاتی تو وہ کیا کیفیت ہونی تھی۔ اس لیے اللہ کے حبیب کی امت پر یہ احسان کر دیا گیا کہ تم لوگ اپنے حبیب کے صدقے بچ گئے، اپنے نبی کے صدقے بچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات گرامی ہیں جن کا آفاقی مشن لے کر ہم چل رہے ہیں، دین حنیف ملت ابراہیم پر ہم چلنے والے ہیں، وہی مشن آگے چل رہا ہے، لہذا اس کی یاد کو تازہ کرنے کا نام قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تاریخی قربانی جو دی ہے، جو صدیاں گزر گئیں، تقوی اور خلوص اور اخلاص کا آپ مقام دیکھیں کیا ہے کہ
2023 چل رہا ہے جی، 2023 یہ نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ کی ولادت سے 2023 سال کے بعد بھی یہ یادگار زندہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام آپ سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے ہیں، یعنی یہ 2000 سال سے بھی زیادہ کی دوری ہے، جہاں پر کوئی پرنٹ میڈیا نہیں، جہاں پر کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹک ٹاک نہیں، کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی جناب میڈیا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے نیک بندے ہیں، ان کا اخلاص ہے، ان کی نیت ہے، ان کی قربانی ہے، ان کے جذبے ہیں، آج تک دیکھ لو وہ چلتے ہی آ رہے ہیں، چلتے ہی آ رہے ہیں، چلتے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یاد کو، ان کے عمل کو مرنے نہیں دیتا، زندہ رکھتا ہے۔ یہ کیوں یاد کروایا گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ امتحان تھا ان کا۔ دیکھو جی، آج نا جی میں نے یہ نوٹ کیا ہے، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ماں باپ جب استاد کے پاس بچے کو چھوڑ کے آتے تھے نا، تو کہہ کے آتے تھے، استاد جی ہڈیاں ساڑیاں یہ کھا لو تواڈی، یہ کہہ کے آتے تھے، یہ چمڑی تواڈی ہڈیاں ساڑیاں، ٹھیک ہے نہیں، ہڈی نہ توڑیا جی، باقی چمڑی لا دیو، سانو فرق نہیں پاؤں۔ ان کے اخلاص کا آج ہمیں نتیجہ ملا، ہمیں قرآن بھی پڑھنا آتا ہے، ہمیں حدیث بھی پڑھنی آتی ہے۔ میں یہاں پہ بچے کو پڑھا رہا، بچے نے شرارت کی، میں نے اس کو بٹھا دیا، مارا نہیں، گالی نہیں نکالی، دھمکایا نہیں، کچھ نہیں کیا، چپ کر کے میں نے کہا آپ 10 منٹ کے لیے یہاں پہ بیٹھ جاؤ، بس آپ کو چھٹی 10 منٹ لیٹ ملے گی۔ وہ 10 منٹ لیٹ کیا، اس کا ابا میرے اوپر چڑھائی کرنے آ گئے، اس کے بس میں نہیں تھا، مجھے قتل کر دیتا کہ تیری جرت کیوں میں ہوئی، تو 10 منٹ میرے منڈے کو بٹھا کیوں لیا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ بلا میں نے مارا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، گالی نہیں، کوئی دھمکایا نہیں، کوئی پریشرائز نہیں، کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں، باپ اس کا مجھے مارنے آ گیا جی، تیری جرت کیوں میں ہوئی۔ اب یہ تعلیم ان کو فائدہ دے گی؟ سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، اگر میں کوئی کمزور لاغر سا مرگل سا مولوی ہوتا شاید مجھے مار بھی جاتا ہے۔ آج تو زمانہ ہی بالکل ختم ہو گیا۔ پھر یہ ظاہری بات ہے، مرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، پیچھے اولاد کو جنازہ ہی کو نہیں آتا، جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے باپ کا، لیکن پیچھے کھڑی سکی اولاد پڑی، پیو دے پیسے تھے، جوان پیو دے پیسے دے، لیکن جناب کیا ہوا، وہ جنازہ نہیں پڑھ سک رہی۔ بیٹا جی یہ وہی باپ ہے جس نے ساری زندگی تیرے لیے کمایا ہے، بیٹا جی تیری تعلیم کے اوپر یونیورسٹی ہے، بیٹا جی تجھے کپڑے لتے کھانا پینا آسائشیں آرام سارا موجاں ہے نہیں، سارا کچھ دیا ہے تیرے ابے نے، بیٹا جنازہ تو حق بنتا ہے نا تیرے باپ کا۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری استادوں نے ہماری کلاس لگائی ہوئی ہے نا جی، آج نہ صرف ہم اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ صرف اپنے خاندان کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ہم سارے زمانے کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کوئی عام ہو، کوئی امیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی پیر ہو، جو مرضی ہو ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ان کا اخلاص آج تک چلا آ رہا ہے، ہمارے مرتے دم تک اخلاص ان کا چلا آتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا اخلاص ہوگا کہ صدیوں کے بعد بھی ان کی اس یادگار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتے ہیں، پہلا سبق کہ جب اللہ رسول کی بات آئے تو پھر سب کچھ اپنا قربان کر دیا جائے۔ یہ اس واقعہ قربانی سے، بیٹا دروازہ بند کر، پہلا سبق جب اللہ رسول کی بات آئے پھر کچھ نہیں دیکھنا، پھر سب کچھ قربان۔ پھر اس کے بعد دوسرا تقویٰ، سورہ مائدہ کے اندر جب حابیل اور قابیل کا ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر بھی یہی اللہ نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قربانی ہے کہ آپ فصلی لربک وانحر، تیرے رب کا حکم ہے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اب اس کو فرض کہہ لیں، اس کو واجب کہہ لیں، دونوں ٹھیک ہے، فرض کہہ لیں واجب کہہ لیں، دونوں ٹھیک ہے، دونوں امر ربی ہے، حکم ربی ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
انه لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدمع لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں کھروں سمیت آئے گا. یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام مقبولیت حاصل کر لیتا ہے. تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. کل ایک بڑا اہم سوال ہوا، میرا خیال قاری صاحب نے بات کروائی تھی. ایک ساتھی کہنے لگے کہ یہ بتائیں اماں جی بیمار ہیں اور قربانی کا دن بھی آ گیا، اب میں قربانی کروں یا ماں کی خدمت کروں؟ اب کیسی زبردست بات ہے، کیسی زبردست بات ہے. ایسی بات ہے کہ ہر ایک سطحی علم رکھنے والا بندہ کہے گا ماں باپ کی خدمت تو پہلے فرض ہے. کیسی بات ہے یہ؟ عقلی جو ہے نا جی، اس کو کہتے بیٹا دروازہ بند کر، پتر تو نظر رکھ. ہیں ساتھیوں نہیں پتہ لگتا بند کر، اتنی کرسی پا کے بیٹھ ہے. اب دیکھو کیسا بہترین ہے یار. میرے محلے میں ایک یتیم بچی ہے، میں نے اس کا نکاح کروانا ہے جی، تو میں قربانی کے پیسے ادھر دے دیتا ہوں، میں ادھر دے دیتا ہوں. بیوہ ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہیں، میں اس کو دے دیتا ہوں. کیسی خوبصورت باتیں، بڑی بہترین اور بڑی شاندار باتیں. موٹی سی مثال ہے. میں آپ نماز کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ فرض ہے نا، نماز فرض ہے نا، اور روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے. یہ سارے کتنے خوبصورت بات ہے. کیا نماز کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، یا روزے کی وجہ سے زکوٰۃ چھوٹ گئی، یا زکوٰۃ کی وجہ سے حج چھوٹ گیا؟ کسی فرض کو دوسرے فرض کے اوپر فوقیت دے کے اللہ نے کینسل کیا کسی کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. او بابا، ہر چیز اپنی جگہ پہ اپنی اہمیت رکھتی ہے. قربانی اگر میں اس کو بڑے آسان ترین لفظوں میں آپ کو میں سمجھاؤں تو آپ کی جان کا صدقہ ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اور آسان کر دوں تو یہ آپ کے مال کی میل ہے جو نکل رہی ہے، اور اس کے صدقے آپ کی وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ پریشانیاں جو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے احباب پر آنی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے نکال دی. اب کیا بندہ اتنا ہی بیچارہ کمزور اور لاغر ہو گیا کہ وہ قربانی کا پیسہ، وہ اپنے مال کی میل، وہ صدقہ جی وہ اپنی ماں کے اوپر لگا رہا ہے؟ بڑی بات ہے جی. بابا ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک اہمیت کی حامل ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرے رب نے جو حکم دے دیا وہ کینسل ہو جائے کسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے سب کو قربانی کا کہا ہی نہیں. نمبر 1، جتنے بیٹھے ہوئے اسلام کہتا ہے آپ اپنا حساب لگائیں، گھر کو مائنس کر دیں، کپڑوں کو مائنس کر دیں، ضرورت اشیاء کی چیزوں کو مائنس کر دیں، جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، آپ کا جو بھی ہے، آپ جو روز روٹین میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ٹوٹل مائنس کر دو، اس کا حساب نہیں لگانا. اب دیکھو آپ کے پاس سیونگ کتنی ہے، اور پھر سیونگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے. اس لمٹ تک تمہارے پاس پڑی، سال گزر چکا ہے، یہ تمہارا زائد مال ہے. اب اس مال کا چلو صدقہ نکالو. اب اس کو زکوٰۃ کا نام دے دیا جائے، اس کو قربانی کا نام دے دیا جائے، ہے دونوں صدقے. زکوٰۃ کا نام دو تب بھی صدقہ ہے، قربانی کا نام دو تب بھی صدقہ ہے. اچھا جی، وہ جو مال زائدہ تھا، وہ جو ایکسٹرا منی تھی، وہ جو سیونگ تھی، وہ سونے کی صورت میں ہو، وہ چاندی کی صورت میں ہو، وہ پیسوں کی صورت میں ہو، وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہو، ہاں جی، تو اللہ کہتا ہے وہ جو زائد ہے اس میں سے دیں. اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو زائد مال ہے وہ تو میرا ہی رہے گا، لیکن وہ جو صدقہ ہے وہ میں اپنے ماں باپ کو دے دوں. اب یہاں پر پتہ چلتا ہے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ دوسرا، سر کے اوپر ہے قرضہ اور ادھر سے وہ قربانی کرنے جا رہا ہے، صاحب نصاب بھی نہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں قرض اتارنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ ایک مکتبہ فکر ہے، بڑے بڑے لوگ، وہ لوگ
جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور مراعات بھی ان کے لیے ہیں. بھائی 20 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے اس کو کوٹھی بھی ملے گی سرکار کی طرف سے، اس کو نوکر بھی ملے گا، اس کو گاڑی بھی ملے گی، اس کو پیٹرول بھی ملے گا، اس کو آسائشیں بھی ملے گی. یعنی اس کو سادہ لفظوں میں کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں، اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. جو 20,000 روپے والا ہے اس کو سارا کچھ خریدنا پڑے گا. ایسا طبقہ وہ قرض لے کے معاف کروا لیتے ہیں، اور غریب آدمی کا گھر بھی بک جاتا ہے، اس کا سب کچھ بھی بک جاتا ہے. ایسا بندہ جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر قرض اٹھائے اور اس کے دل میں قربانی کا جذبہ آ جائے تو حضور اب اس کے اوپر قربانی نہیں فرض ہے، اس کے اوپر وہ قرض اتارنا فرض ہے. وہ قرض اتارے، قربانی نہیں کرے. قربانی کے لیے تو لاکھ روپے کا جانور لے کے آیا اور جو 80,000 روپے تیرے سر پہ قرض ہے تو وہ نہیں ادا کر رہا، تو ایسی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کے اوپر، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ سادہ اور سیدھے سیدھے اصول رکھے. کس کے اوپر فرض ہے، کس کے اوپر فرض نہیں، کون صاحب نصاب ہے، کون صاحب نصاب نہیں. ایک بیٹھا ہوں میں، ایک مفتی بیٹھا ادھر. یہ جو مفتی ہے نا جی، اس کو آپ ضمیر کا نام دے لیں، اس کو آپ دل کا نام دے لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ ضمیر کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. نمبر 1، قربانی کے لیے مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. حضرت جی میں 1 کروڑ روپے کی بے ایمانی کروں، 2 نمبری کروں اور 5 لاکھ روپے کا دسترخوان لگا دوں. کتنی شاندار چیز ہے دسترخوان. غریبوں کو کھانا کھلانا کتنی اعلیٰ چیز ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس پر ہزاروں آپ کو روایتیں مل جائیں گی. وہ بڑا عظیم انسان کھانا کھلا رہا ہے لیکن ہے ہی پیسہ حرام کا، تو کھلانے کی کیا ضرورت. میں نے دنیا میں صرف ایک ہی بندہ تھا فیصل آباد میں، وہ شاید آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے نا جی تو آپ کو مل جائے گا. وہ ایک ٹائم میں 100 روٹی کھا جاتا ہے اور سنگڑو سر ایک ورنہ میں نے زندگی میں وہ اس بندے کے علاوہ جتنے بندے دیکھیں حد 4 روٹی کھانے والے، حد 1 روٹی 2، میں 1 روٹی کھاتا ہوں. اس کے زیادہ اگر 1 روٹی سے زیادہ کھانے کی کوشش کروں، 1.5 روٹی کر لوں تو پھر پیٹ میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی، پھر گندے ڈکار، پھر بیٹھا نہیں جاتا، عجیب سی کیفیت ہو جاتی. 2 نارمل بندے کھا لیتے، 3 کھا لیں گے، اس سے زیادہ تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بابو مجھے یہ بتا، اس پیسے کا فائدہ کیا؟ پہلے لاکھوں روپے کما لیے آسانی کے لیے، پھر جب وہ لاکھوں آ گئے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا دیے. ایسی چیزیں اللہ کو نہیں پسند. اتنی روٹی اتنا پانی، وہی چیز جتنی تمہارے نصیب میں ہے کھانی، اس سے زیادہ تم کھا نہیں سکتے. اربوں روپے لے لو، لاکھوں روپے لے لو. حرام کی کمائی سے قربانی نہیں ہوگی، سود کے پیسے سے قربانی نہیں ہوگی، بہن بھائیوں کا حق کھانے کے پیسے سے قربانی نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں سیدھا صاف حلال پیسہ اور حلال قربانی اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور قربانی نام ہی اسی چیز کا ہے جو ہر سال سبق یاد کروایا جا رہا ہے. اوہ اللہ کے بندے، یہ دنیا فانی ہے اور اس کی ذات باقی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن مجتبی، یہ صاحبزادے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے، ارشاد فرمایا من ضحى طیبة بها نفسه محتسبا لأضحیتی کانت له حجابا من النار، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے اس کے لیے حجاب اور رکاوٹ ہو جائے گی. قربانی کا جانور بھی اس کو آگے نہیں جانے دے گا. یا اللہ پیسہ اس کا حلال تھا، نیت اس کی صاف تھی، مالک اس نے تیری بارگاہ میں مجھے قربان کیا، میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دے رہا، میں نہیں جانے دوں. وہ جانور حضور فرماتے ہیں سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اس نے مولا تیری ذات کی خاطر، تیری ذات کی خاطر یہ قربان کیا، مجھے قربان کیا. یا اللہ آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ تعالی من نحیر ینحر فی یوم عید، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. اس دن صاحب نصاب کے لیے نہ تو بیواؤں کو دینا افضل ہے، نہ یتیموں کو دینا افضل ہے، نہ فقیروں کو دینا افضل ہے، نہ کسی اور جگہ پر دینا افضل ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے وہ پیسہ قربانی میں لگانا افضل ہے. ایسا کوئی عمل نہیں جو آج کے دن یوم النحر
قربانی کرے، اس سے زیادہ پیاری شے، پیارا روپیہ اللہ کو نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحى عیدا جعل اللہ لهذا الامتی قال الرجل رأيت ان لم يجد الا منیحة الانثى فاضاحی بها قال لا ولكن نأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحیتك عند اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا گیا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا، اور ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے پاس منی ہے کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال ناخن ترشواؤ، مونچھیں ترشواؤ، اپنے منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا، جو صاحب نصاب نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ناخن بال اور صفائی وغیرہ کرے، اللہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قربانی کا ثواب۔ یہ منیحہ کیا چیز ہے؟ منیحہ کہتے ہیں کسی شخص کو آریاتن کو جانور دے دینا، یہ بکری رکھو یار اس کا دودھ شدھ پی لینا، ٹھیک ہو گیا، یہ پکڑو اس کا پی لینا۔ امانتاً کسی کے پاس پڑی تھی، اس شخص نے پوچھا میرے پاس منیحہ ہے میں اس کو ذبح کر دوں؟ جانور نہیں، یہ کام نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات، جانور کی عمر اگر پوری نہیں تو بھی قربانی نہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے کم از کم 2 سال کی ہونی چاہیے، بکرا چھترا وغیرہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ چھترے کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو، وہ بھی حدیث پاک موجود ہے، طویل ہو جائے گا اس لیے کام میں نے کم از کے میں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے عید سے پہلے قربانی کر لی، حضور نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے جو تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کر لیا، تو دوسری قربانی کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کا ہے بچہ، فرمایا صرف تجھے کفایت کرے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر چھترا اتنا فربا ہو، آج کل وہ نا جی اس کی پولٹری فیڈ کی کمال، پولٹری فیڈ کا کمال ہے، آپ جس کو بھی کھلا دیں زبردست۔ میں کچھ عرصہ ویٹ لفٹنگ کی، میں نے باڈی بلڈنگ کی، اس میں نا جی انجیکشن لگا کے نا جی اپنے مسلز کو پھلا لیتے تھے، انجیکشن لگا کے مصنوعی پروٹینز لے کے وہ مسلز کو پھلا کے بڑا ایسا لگتا ہے بڑا پہلوان آدمی، لیکن اندر سے بیچارے بالکل کھوکھلے۔ یہ فیڈیں کھلا کے نا جی جانوروں کو بہت زیادہ تگڑا کر دیتے ہیں، موٹا تازہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر جان جون کوئی نہیں ہوتی، بیماریوں کے گھر ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں بڑی کمال چیز ہے، وہ موٹا کر دیتے ہیں۔ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، لیکن اس کی عمر پوری نہیں ہوتی۔ 6 مہینے کا چھترا اس کو 1 سال کے بکروں میں چھوڑا جائے اور اس میں فرق نہ لگے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ تو بھائی اتنا رسک لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 6 مہینہ بڑا لے لو، سال کا لے لو اور قربانی اپنی قبول کرواؤ۔ اکثر دانت، میں نے یہ پہلے بھی یکم ذی الحج سے ہی میں نے یہ مسائل عرض کرنے شروع کر دیے تھے، کان چیک کرنے، سینگ چیک کرنے، دم والی سائڈ چیک کرنی، ہاں جی، اور آگے سے اس کا منہ چیک کرنا ہے، کوئی بیماری نہ ہو، اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے، جسم پہ ہاتھ لگا کے، اکثر یہ منڈیوں میں آتے ہیں نا تو وہ سینگ مارتے ہیں، سینگ مار کے آپ ہاتھ اوپر پھیریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کہیں سے کوئی کھال پھٹی وغیرہ تو نہیں ہے، ہاں جی، کوئی چوٹ نہ لگی ہو۔ اور وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پین کلر ہائی ڈوز دے دیتے ہیں، تو اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی کمال۔ میں جس وقت ہم اپنے ادارے کے لیے جانور لینے جاتے تھے نا جی، تو وہ ایلفی کے ساتھ یہاں پہ ان کے دانت لگا دیتے تھے، اور ویسے پکڑ کے یہ دیکھو جی دوندا ہے، یہ دیکھو تو دوندا ہے، ہاں جی، وہ بڑی تسلی ہو جاتی تھی، ہاں ہاں اس کی عمر پوری ہے۔ لیکن جب وہ ہاتھ لگتے تھے یا پکڑتے تھے پتہ چل جاتا تھا یہ تو 2 نمبری کی ہوئی ہے، سینگوں کو ایلفی کے ساتھ جوڑا ہو، یہ بھی 2 نمبری کی ہوئی ہے۔ جانور کو تھوڑا چلا پھرا کے دیکھیں، یا ٹرکوں سے اتارتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی،
تو وہ پین کلر دی، اس سے تو پتہ نہیں لگتا، لیکن جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے نا جی ٹانگ پہ، چاروں ٹانگوں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ لو، جب پتہ چلتا ہے نا جی، تو وہ بکرا پھر ٹانگ چھڑاتا ہے، 15-20 قدم چلواؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹانگ زمین پر ٹھیک سے نہیں لگا رہا۔ تو ایسا جانور جس کے اندر نقص پیدا ہو گیا اس کی قربانی بھی جائز ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میرے ان تمام مسلمان بھائیوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اب نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، 6:15 ہونے والے ہیں، انشاءاللہ 6:15 بجے ہم جماعت کھڑی کریں گے۔ جمعے والے دن کل یعنی کہ ہم خطبہ کب سنتے ہیں جی؟ نماز سے پہلے خطبہ ہم نماز سے پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ عید والے دن پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا۔ جمعے کی عام روٹین کے مطابق 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اور بلند آواز قرات جہری کے ساتھ۔ عید کی بھی ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس میں اور جمعے کی رکعتوں میں ایک فرق ہے، اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ کتنی تکبیریں؟ 6 تکبیریں۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ کلیئر ہو گیا؟ جہاں پہ نہ سمجھ آئے اب دوبارہ پوچھیں، میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں۔ 2 رکعتیں 6 تکبیریں، 3 پہلی میں، 3 دوسری میں، 3 قرات سے پہلے، 3 قرات کے بعد۔ پہلی رکعت میں جب ہم تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا شریف پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں باندھ لینے، اور پھر ہم وہ کریں گے، قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد رکوع سجود کر کے اوپر آئیں گے، پھر پہلے قرات ہوگی، پھر 4 تکبیریں ٹوٹل ہوں گی، 3 نماز کی جو واجب ہیں ہم پر، اور 1 وہ رکن کی جو ہم رکوع میں جائیں گے، چوتھی تکبیر میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 6 تکبیریں پوری ہوگی۔ سال میں 1 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، 1 آدھ تکبیر اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 7 تکبیریں ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 8 ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 تکبیروں سے لے کے 13 تک ثابت ہے، لہذا 13 تک تو امام کی آپ اقتداء کریں گے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ گڑبڑ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، پوری تکبیریں کہی جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم خطبہ سنیں گے۔ خطبے کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز جن ساتھیوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ سارے وہ اپنا سسٹم لگائیں، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ نماز کے بعد ہی جا کے کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہی قربانی کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ 2 رکعتیں 6 تکبیروں زائد کے ساتھ جو واجب ہیں، 3 پہلے میں، 3 بعد میں، پہلی قرات سے پہلے، دوسری قرات کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی العزیز بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم خطبہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفوں کو سیدھا فرمائے۔